مہمانان گرامی اور عزیز طلباء کرام، رب العالمین نے ہر انسان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے اپنی ایک عام دوستی کا شرف عطا کر دیا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رب العزت نے اسے اپنی دوستی کی ایک عام جو حالت ہے وہ عطا کر دی۔ لیکن اللہ کا خاص دوست بننے کے لیے دو چیزوں کو اللہ نے شرط کرا دیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص دوست بن جائیں، اللہ کی دوستی کا خاص شرف ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں۔ ایمان کی دولت حاصل ہو گئی اور اس دولت کے بعد ہمیں ایک اللہ کی عمومی دوستی حاصل ہو گئی کہ ہم اللہ کے ایک عام لوگوں کی طرح دوست ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی دوستی کو خصوصیت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مولا نے ہمیں ضابطہ بتا دیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، تقوی اختیار کیجئے اور تقوی کی بار بار مشق کرتے رہیے، بار بار توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیجئے۔ اگر اہل اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے ہمیں سخت قسم کا خطرہ ہے کہ ہم کسی بھی وقت راستے سے پھسل سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہم اللہ کی دوستی سے محروم ہو سکتے ہیں، جو عام دوستی ہے اس سے بھی جاتے ہیں۔ آج ہم سوچ رہے ہیں، ہماری فکر ہو رہی ہے، معاشرے میں ایک عام سوچ پھیلائی جا رہی ہے، کبھی میڈیا کے ذریعے سے، کبھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، کہ جی اگر اللہ تک پہنچنا ہی ہے آپ انفرادی سطح پر قرآن و حدیث کو سمجھیے، انفرادی سطح پر عبادات کیجئے، اللہ کے قریب تر ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے عبادات سے آپ اللہ کا قرب ضرور حاصل کر لیں گے، لیکن اس قرب کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک ایسا آدمی تھا جو بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، ہر وقت تسبیحات پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، ایک لمحہ بھی وہ ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ معاشرے میں رہ کر جب وہ اللہ اللہ کر رہا تھا تو ایک دن اس کا دل بیزار ہوا کہ یہاں شور ہوتا ہے، یہاں لوگوں کے غم سننے پڑتے ہیں، دکھ درد اور تکلیفیں سننی پڑتی ہے، کیوں نہ میں جنگل میں جا کر کہیں اللہ کی عبادت کروں۔ وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور اس مکان میں اس نے اللہ اللہ شروع کیا۔ اب ساری عبادات وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اس کی لگام کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی لگام کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ شتر بے مہار تھا، اپنی مرضی پر، اپنے نفس کی مرضی پر عبادات کے اندر مشغول تھا۔ ایک دن شیطان آیا، ہنسا، اچھا اتنا بڑا عبادت گزار ہے،
بڑا متقی ہے تو کرتے ہیں تیرا پتہ۔ بس یہ کہہ کر شیطان چلا گیا۔ بارشوں کا سیزن آیا، مسلسل بارشیں وہاں ٹھہر گئی، تو شیطان نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کو پھسلانے کا۔ تو شیطان نے ایک درویش کا روپ دھارا، وہ آیا ایک ٹھیلے پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بارش ہو رہی ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور بارش کا پانی بہتے ہوئے اس کے کانوں میں جا رہا ہے، اس کے منہ میں جا رہا ہے، اس کے بدن پر جا رہا ہے، لیکن وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر برسیسا نامی وہ بنی اسرائیل کا جو عابد تھا، اس نے کہا یار اتنا بارش ہو رہی ہے، آج میں بھی تھوڑا تازی ہوا لے لوں، ہوا خوری کر لوں۔ تو اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا کہ ایک آدمی سامنے درویش ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ تو مجھ سے بھی بڑا ولی ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑا متقی اور پرہیزگار لگتا ہے۔ تو برسیسا اپنے گھر سے نکلا گیا، اسے پکڑ کے لے آیا۔ کبھی آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہو، آپ میرے مکان پر آ جائیے، آپ کیوں صحرا میں بارش میں کھڑے ہو کر عبادات کر رہے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، آپ خشک مکان پر آئیے، اندر خشکی ہے اور بہترین مصلی ہے، پرسکون ماحول ہے، اب یہاں اللہ اللہ کیجئے۔ شیطان اندر اندر سے خوش ہو گیا کہ مجھے انٹری مل گئی ہے، اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ شیطان برسیسا کے ساتھ مل کر اس کمرے میں عبادات کرتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ شیطان نے کچھ ماہ گزارنے کے بعد برسیسا سے کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، سیاح و سیاحت والے ہیں، ہمیں اجازت چاہیے، ہم جا رہے ہیں۔ برسیسا نے کہا بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ تو شیطان چلا گیا، تھوڑا دور پہنچا تھا، پھر واپس پلٹ کے آیا، کہا رے اللہ کے بندے میں تو بھول گیا، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اتنے دن کھانا کھایا، عبادات کی ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، اور آپ کو کوئی گفٹ دیے بغیر جا رہا ہوں، کوئی سوغات دیے بغیر جا رہا ہوں، کیوں؟ تو برسیسا نے کہا جو سوغات ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے کہا فلاں وظیفہ ہے، یہ آپ یاد کر لو، کوئی بھی بیمار آ جائے آپ دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا بھئی میں ان چکروں والا نہیں ہوں، آپ جائیں، بس مجھے عبادات سے غرض ہے، یہ لوگوں کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیماروں کو دم خم کرتا پھروں، فلاں کرتا پھروں، چھوڑو ان چکروں کو۔ تو شیطان نے کہا میں پہلا آدمی دیکھ رہا ہوں جو اتنا بڑا نالائق ہے، میری 7 پشتوں سے یہ وظیفہ آ رہا ہے اور بہت قیمتی وظیفہ ہے، دنیا ہم سے مانگ مانگ کر تھک گئی، ہم نے کسی کو نہ دیا، آپ کو ہم محبت میں دے رہے ہیں، آپ نخرے کر رہے ہو۔ برسیسا نے کہا یار دے دو، اگر اتنا ہی قیمتی چیز ہے ہمیں دے دو۔ تو شیطان نے اسے وظیفہ بتایا، چل نکلا۔ اب اکیلا آدمی عبادت کر رہا ہے، دیکھیے شیطان اس کے ساتھ کیا گیم چلا رہا ہے۔ سب سے پہلے بزرگی کا روپ دھارا، درویش بن کر اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ بیٹھ کر عبادات کا ناٹک کرتا رہا، کیونکہ شیطان تو عبادت نہیں کرتا، لیکن عبادت کی شکل صورت بنائی، ظاہراً اللہ اللہ کر کے دکھایا اس کو۔ 6 مہینے تک اس کو متاثر کیا، پھر اس کو وظیفہ دیا، پھر گیا اپنے شیاطین کے پاس، ان کو سبق پڑھایا،
کہ جائیے بادشاہ کی بیٹی پر آپ سوار ہو جائیے۔ تو بادشاہ کی بیٹی پر بھوت سوار ہو گئے، جنات سوار ہو گئے۔ تو بادشاہ نے بڑا علاج کیا، وہ صحیح نہیں ہوئی۔ پھر بادشاہ نے کہا اللہ کے ولیوں کو بلائیے، اولیاء اللہ کو بلائیے، ہم دعائیں کروائیں گے، ہم دم کروائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور سارے ریاست کے اولیاء کو بلایا، بڑے بڑے ولیوں کو بلوایا، اپنے دربار میں حاضر کرنے کے بعد ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ اولیاء اللہ نے دعائیں کی، دم درود کیا، کام نہیں ہوا۔ بادشاہ بہت پریشان، شیطان درویش کی شکل میں آ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ پریشان ہے، ایک ایک کو اپنا دکھڑا سناتا ہے کہ میری اکلوتی اولاد ایک بیٹی ہے، وہ بھی بیمار ہے، کوئی دم درود کر دو۔ ہر ایک کو کہتا ہے بھئی آپ کر دو، آپ کر دو، آپ کر دو۔ تو وہ درویش کی شکل میں شیطان بیٹھا تھا، اس نے کہا آج بڑا زبردست موقع ہے برسیسا کو پھنسانے کا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، میں آپ کو اس کا ایڈریس بتاتا ہوں، اس کا دم ایک دم ہے، اس کا دم ایک دم ہے بس۔ دکھوں کا مارا تھا بادشاہ، اکلوتی اولاد ایک بیٹی تھی۔ تو اس نے کہا چلو بھئی، وزیر و مشیروں کا لشکر بھیجا کہ جاؤ، جو یہ ایڈریس بتا رہا ہے اس مطلوبہ ایڈریس پر جاؤ، اس اللہ والے کو لے آؤ۔ تو وہ گئے، دیکھا برسیسا عبادت میں مشغول ہے، نفل پر نفل پڑھے جا رہا ہے، نفل پر نفل پڑھے جا رہا ہے۔ بالآخر ایک وزیر نے جرت کی، آگے بڑھا، سوال کیا حضرت مہربانی کیجئے، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، ہمیں کچھ وقت عنایت فرمائیے، ہم آپ کے لیے شاہی سواری لائے ہیں، ساتھ چلیے، دم کیجئے، دعا کیجئے، بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ برسیسا نے کہا چلے جائیے، میں اللہ کی عبادات میں مشغول ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وقت کے بادشاہوں کو ٹائم دیتا پھر۔ وزیر مشیر بادشاہ کے پاس آ گئے، کہا بادشاہ سلامت ایسا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو بھائی، وہ نہیں آیا تو ہم چلتے ہیں۔ تو بادشاہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچا، اس کی منت سماجت کی، اس نے وہی شیطان کا بتایا ہوا وظیفہ، اس وقت تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ شیطان ہے، اس کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر دم کیا، بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ وہ بادشاہ گھر لے کے آ گیا، 6 مہینے کے بعد پھر اس کی طبیعت بگڑ گئی، پھر چلا گیا، 2-3 سال مسلسل ایسے رہا۔ 2-3 سال کے بعد بادشاہ کو ایک جنگ کے محاذ پر جانا تھا، اور جنگ بھی وہ طویل ترین جنگ تھی، اور اتنا بڑی جنگ تھی کہ اس کی کمان بھی بادشاہ کو سنبھالنی تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا بھائی اب کیا کریں، ہماری بیٹی بیمار ہو جاتی ہے 6 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد دم کروانا ہوتا ہے، برسیسا ساتھ نہیں جائے گا، اور ہمارا سالوں کا سفر ہے، اور وہاں سالوں جنگ لڑنی ہے، کیا کریں؟ تو سارے پریشان تھے۔ تو شیطان پھر درویش کی شکل میں آ گیا، کہا بادشاہ سلامت اس کا بھی حل ہے، آپ بیٹی برسیسا کو دو گے وہ نہیں سنبھالے گا، لہذا اس کا حل یہ ہے کہ اس کے گھر کے سامنے آپ 1 ایکڑ کے فاصلے پر گھر بنوا دیجئے جس میں آپ کی بیٹی رہے گی، جب 6 ماہ کے بعد طبیعت خراب ہوگی
تو دم کر دے گا۔ تو گھر بن گیا، بیٹی وہاں چلی گئی، پہلا دم ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا، برسیسا کو خیال آیا یار میں بھی اللہ کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اور یہ بیچاری اللہ کی بندی خواب و غفلت میں ہے، کیوں نہ اسے بھی تھوڑا سا دین سکھایا جائے۔ تو تکنیک آئی، جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کل سے تو چھت پہ آ جانا، میں اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤں گا، وہاں سے بیٹھ کر آپ کو اللہ اللہ سکھاؤں گا، آپ کو دین کی باتیں سمجھاؤں گا، اللہ کے احکامات سکھاؤں گا۔ اس نے کہا پیر صاحب ٹھیک ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، کچھ عرصہ وہ چھت پہ بیٹھ کے تقریر کرتا رہا، اس کو سمجھاتا رہا۔ ایک دن شیطان آیا، برسیسا کے دل میں خیال ڈالا، ارے بھائی کوئی بندہ یہاں سے گزرے، وہ یہ آپ کی آوازیں سنے گا تو کہے گا یہ ولی ہے، پاگل ہے کہ چیخ چلا رہا ہے چھت پہ بیٹھ کر، کیوں نہ شہزادی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اسے دین سکھایا جائے۔ تو اس نے شہزادی کو جا کر کہا کل سے ہم سبق آپ کو آپ کے دروازے پر پڑھائیں گے، ہم باہر کھڑے ہو جائیں گے، آپ اندر کھڑی ہو جانا، آپ کو ہم سبق پڑھائیں گے، اللہ اللہ سکھائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے۔ تو سبق شروع ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا، پھر شیطان نے خیال ڈالا ارے کوئی گزرنے والا اگر آپ کو دیکھ لیا تو کیا کہے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، کیا ہے کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ تو اس نے شہزادی سے کہا کیوں نہ میں دروازے کے اندر کھڑا ہو جاؤں، ہمارے درمیان میں پردہ لگ جائے، آپ دوسری سائڈ پہ اور میں دروازے والی سائڈ پہ۔ تو اللہ اللہ سکھا رہا ہے، بات پکی ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، شہزادی نے کہا استاد محترم ایک عرض میں بھی کروں؟ کہاں کہ میں کھڑے کھڑے تھک جاتی ہوں، میرے گھر میں 4 پہیے پڑے ہیں، ایک پہ آپ بیٹھ جانا، ایک پہ میں بیٹھ جاؤں گا، اب میں بیٹھ جاؤں گی، ایک پہ آپ بیٹھ جانا، آپ مجھے یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سکھاؤ۔ تو اللہ اللہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایک دن سمجھاتے جب میں ہاتھ اوپر کر رہا ہوں، کبھی ادھر سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، وہ اشارہ کرتے کرتے ہاتھ شہزادی کے جسم پر جا لگا، اس نے تھوڑا دبایا، دونوں جانب اشارے ہو گئے، بدماشی ہو گئی، زنا میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھو اکیلے آدمی کو شیطان نے کس طرح پکڑ کر گناہ میں مبتلا کر دیا ہے، زنا ہو گیا، اس شہزادی کو حمل ہوا، اس کا ناجائز بیٹا پیدا ہو گیا۔ جب ناجائز بیٹا پیدا ہو گیا تو پلتا رہا، بڑا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، خبر ملی بادشاہ واپس آ رہا ہے، خبر ملی بادشاہ واپس آ رہا ہے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا یار بدنامی ہوگی، بادشاہ خفا ہوگا، بادشاہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو بیٹی دی تھی کہ آپ دم درود کرنا، آپ نے میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھئی ہم کہتے ہیں کہ آپ پردہ کرو۔ پردہ کیا ہے؟ کہ مخلوط ماحول گھر میں نہ ہو۔ یہ ماموں کے بیٹے گھر رہ رہے ہیں، آج خالہ کے بیٹے گھر رات رہ رہے ہیں، آج پھپھی کے بیٹے رہ رہے ہیں، آج فلاں کے بیٹے رہ رہے ہیں، یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے بھائی نہ کرو۔ لوگ حضرت کو کہتے تھے حضرت یہ ماموزاد ہی تو ہے، ماموزاد بھائی تو ہے، یہ خالہ زاد بھائی ہے، یہ پھپھو زاد بھائی ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب ہم زاد ہو جاتے ہیں پھر روتے ہیں، اور جب کام بگڑ جاتا ہے پھر روتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں حضرت
آپ نے صحیح کہا تھا یہ ماموں زاد ہے، اب تو ہم زاد ہو گئے، ہم کیا کریں؟ اب حل بتائیے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ تو اس نے شہزادی کو سمجھایا ہم اپنے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی بدنامی بھی نہ ہو، میری بدنامی بھی نہ ہو۔ شہزادی نے کہا خبردار، پھر ایسی بات نہ کرنا، اگرچہ حرام کا ہے لیکن میرا جگر تو ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میں کیسے مارنے دوں گی تجھے؟ تو شیطان نے کہا یہ سوئی ہوئی ہوگی، رات کو گلا دبا دینا، اور رات کو اٹھا گلا دبا دیا، مار دیا۔ صبح وہ اٹھی تو شور مچانے لگی، چیخنے چلانے لگی کہ میرا بیٹا کدھر ہے، تو نے مارا ہے؟ تو اسے غصہ آ گیا، اس نے شہزادی کو بھی مار دیا۔ کہا میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، بادشاہ مجھ پر بھروسہ کرے گا، اعتماد کرے گا، میں بادشاہ کو کہوں گا زیادہ بیمار ہو گئی تھی، مر گئی، 70,000 فرشتہ آیا تھا، میں نے جنازہ پڑھا دیا۔ صوفی ٹائپ کے 2 نمبر بزرگ ایسے ہوتے ہیں، 1 نمبر اللہ والے تو اچھے نہیں لگتے نا آپ کو، جو آپ کو صاف صاف لفظوں میں عزت کا راستہ دکھاتے ہیں، صاف صاف لفظوں میں مولا کا در دکھاتے ہیں، صاف صاف لفظوں میں شرافت کا درس دیتے ہیں۔ چھوڑ دو، ہمیں کوئی چکر باز مولوی چاہیے، گیڑے باز مولوی چاہیے، ہمیں ایسا مولوی نہیں چاہیے جو سیدھا سیدھا اللہ اللہ سکھاتا ہو۔ تو شیطان بھی ایسے لوگوں کو بڑا اچھی طرح سے سنبھال کے رکھتا ہے، اچھی طرح گھرانے برباد کرواتا ہے، عزتیں پامال کرواتا ہے، اور ساری کی ہوئی عبادات کو ضائع کرواتا ہے۔ اب دیکھو ساری بزرگی اس نے نکال لی، زنا کروایا، یہاں بس نہیں گئی، پھر 2 قتل کروائے، قتل ہو گئے۔ بادشاہ کا قافلہ واپس آیا، بادشاہ بنفس نفیس خود حاضر ہوا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، تو کہانی گاڑ کر سنا دی، جی بیمار ہوئی، مر گئی، 70,000 فرشتہ آیا تھا، میں نے جنازہ پڑھا دیا۔ اچھا، تو اعتماد کیا، بادشاہ واپس چلا گیا۔ تو دوران سفر جو اس نے سال گزارے تھے، وہاں اس نے ایک اور شادی بھی کی، دوران جنگ اس نے ایک اور شادی بھی کی تھی، اور جب جنگ سے وہ واپس آیا تھا، اس کے 3 بیٹے دوسری بیوی تھے، بڑے بیٹے نے کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھا کہ آپ کی ایک مترئی بہن بھی تھی جو اس طرح قتل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یار یہ خواب ایسے آتے رہتے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی نے خواب دیکھا، اس نے بھی نظر انداز کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، بڑوں کو خواب سنایا، بڑے دونوں نے کہا یار یہ خواب کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا خیال ہے، تحقیق نہ کی جائے؟ انہوں نے کہا یار ہماری کون سی سکی بہن تھی، چھوڑو، جو ہوا ہو گیا۔ چھوٹے نے کہا نہیں، میں ابا کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے بادشاہ کو جا کر سارا خواب سنایا، کہا یہ خواب میرے دونوں بڑے بھائی بھی دیکھ چکے ہیں، اس خواب کی تفتیش کی جائے۔ جب تفتیش کی گئی، وہ دونوں لاشیں برآمد ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنے دربار میں عدالت لگائی، اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، لٹکایا جاتا ہے، پہلے پھندا گلے میں ڈالا جاتا ہے، نیچے پھٹا ہوتا ہے، اس پہ کھڑا کیا جاتا ہے بندے کو۔ جب وہاں کھڑا کیا گیا، سامنے برسیسا کے سامنے شیطان اسی درویش کی شکل میں، وہ بارش کی حالت میں جب آیا تھا، 6 مہینے اس کے پاس گزارے تھے، اسی شکل میں آیا اور کہا برسیسا کچھ یاد آیا؟ اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر،
میں تو اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اور گمراہ بھی ایسا کیا کہ پہلے مجھ سے زنا کروایا، پھر مجھ سے 2 قتل کروائے، اب میں پھانسی گھاٹ پر کھڑا ہوں، چند لمحوں میں مر جاؤں گا۔ شیطان نے کہا اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل ہے۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ کہ ایک بار تو کہہ دے العیاذ باللہ اللہ نہیں ہے، ایک بار کہہ دے بس میں تجھے چھڑوا لوں گا۔ برسیسا نے کہا ایک بار کہہ دیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا۔ بس اس نے ابھی کہا شیطان میں تیری بات مانتا ہوں، العیاذ باللہ، یہ العیاذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا، اس نے کہا اللہ نہیں ہے۔ اسی وقت جلاد نے اس کا کام تمام کر دیا، ایمان چھین لیا، پہلے گناہ کروایا، زنا کروایا، قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا، پھر آخر میں وہ پھانسی پر لٹکا ہوا تھا، اور اس پھانسی کی سزا کے بعد بالآخر اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا، اللہ کے حضور کبھی نہ کبھی تو سرخرو ہو جاتا، لیکن شیطان نے اسے کہا نہیں۔ آخری حملہ بھی اس نے کامیابی سے کیا، کہا ایک بار تو کہہ دے اللہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم اکیلے عبادات کریں گے، کیا آپ اور میں اکیلے عبادات کریں گے؟ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جائیے، تقوی اختیار کیجئے، وکونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے دوستوں کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کے سچے دوستوں کے ساتھ یاری لگا لیجئے، تب کام بنے گا۔ میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ ایک بار آموں کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا وہاں مالی پیمند لگا رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضرت یہ ہمارے دیسی آم ہے، میں اس کو لنگڑے آم کی پیمند لگا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیسے لگا رہے ہو؟ کہا اس کو سختی سے باندھ رہا ہوں، ایک لکڑی اندر ڈال کے اس کو چیرا لگا کے اندر رکھ کے سختی سے باندھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھوڑا ڈھیلا باندھ دو تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یا شیخ یہ پیمند نہیں لگے گا۔ حضرت نے فرمایا ہائے کیا بات کرتا ہے تو، کیسی بات کرتا ہے؟ اگر سختی سے نہیں باندھے گا پیمند نہیں لگے گا، دیسی آم لنگڑا آم نہیں بنے گا، اور تیرا ایمان ہو گیا، تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیرا ایمان ہو گیا، لیکن یہ دیسی ایمان ہو گیا۔ اس ایمان کو اگر اللہ کی محبت کے خاص قرب کی پیوند لگوانی ہے، فرمایا پھر ڈھیلا ڈھیلا تعلق نہیں، مضبوط تعلق اہل اللہ سے ہونا چاہیے، ایسے جیسے آپ آم کی لنگڑے آم کی پیوند دیسی آم کو باندھ رہے ہو، اور بڑی سخت باندھ رہے ہو کہ اسے ہوا بھی نہ لگے، یہ تھوڑی سی ڈھیلی بھی نہ ہو، تاکہ پیوند کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا خاص قرب بیٹھ جائے، اللہ کی محبت کے خاص قرب کا پیوند لگ جائے، یاد رکھیے اللہ والوں کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہوگا، بالکل ایسے جیسے اس مالی نے کہا میں نے لنگڑے آم کی پیوند کو مضبوط باندھا ہے، اگر ڈھیلا باندھ دیا پیوند کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارا اہل اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے منزل مقصود پر کامیابی سے نہیں پہنچے گے۔ یہ عشق محبت کا راستہ ایسے طے نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تقوی اس پر اگر ہمیں استقامت چاہیے، تقوی نام ہے گناہ چھوڑنے کی مشق کرنا، آنکھوں سے بد نظری چھوڑنے کی مشق کرنا،
زبان سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ چھوڑنے کی مشق کرنا، اور یہ مشق اس وقت کامیاب ہوگی جب مشق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، جب اہل اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھے گا، تب جا کر یہ کامیاب ہوگا۔ اہل اللہ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے سینہ بسینہ اللہ کی محبت حاصل کی ہے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت خاص ڈال دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تابعین نے اپنا تعلق مضبوط جوڑے رکھا، اپنا تعلق مضبوط کیے رکھا، اپنے تعلق کی حفاظت کی۔ اللہ نے صحابہ کا فیضان تابعین میں منتقل فرما دیا، تابعین نے پھر تبع تابعین میں، پھر اس طرح یہ سلسلہ آج تک ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت کا سرور اور مزہ حاصل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں سے محبت، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، زنا کی محبت ختم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، یاد رکھیے یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہمارا تعلق اہل اللہ سے مضبوط ہوگا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، نا سمجھی اور بے وقوفی بھی ہماری یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسی طرح بغیر اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ کو خانقاہوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، وہ کام جن سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، بس یہ اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اور تقویٰ بھی یہی ہے، تقویٰ بھی یہی ہے۔ اور ایک آدمی کو پتا ہے دکان چلانا تقویٰ ہے، دکان کاروبار بزنس کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بتائیے کاروبار کرتے ہوئے وہ ڈنڈی مارے گا؟ وہ حرام مال لانے کی کوشش کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اور یہ چیز آپ کو خانقاہ میں سکھائی جائے گی۔ آپ معاشرے میں کس طرح اچھے فرد کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ چیز آپ کو مجھے خانقاہوں سے ملے گی۔ اگر خانقاہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے جتنا بھی عبادات کر لیں، جتنا بھی ذکر اذکار کر لیں، بہرحال ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال بھی میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے دو بیری کے درخت ہیں، ایک جنگل میں ہے، ایک مالی کے ہاتھ میں ہے۔ جو جنگل میں ہے بیر اس پر بھی لگتے ہیں لیکن تھوڑے لگتے ہیں، کیونکہ اس پر سوکھی سوکھی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کی چھانٹی کرنے والا مالی نہیں ہوتا۔ جو مالی کے پاس بیر ہے اس پر سوکھی سوکھی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ ان کو کاٹ لیتا ہے، ان کی درستگی کرتا ہے، ان کی چھان بین کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور جس بیری کی دیکھ بھال کی جائے اس پر بیر بھی بڑے اچھے اچھے لگتے ہیں اور زیادہ لگتے ہیں۔ جو جنگل میں ہوتا ہے بے یار و مددگار ہوتا ہے، جس کا مالی نہیں ہوتا، بیر اس پر بھی لگتے ہیں لیکن تھوڑے لگتے ہیں اور سنگ چوڑ ہوتے ہیں۔ ہماری سرائکی میں سنگ چوڑ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا خادم کوئی نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم از خود عبادات کیے جا رہے ہیں، کسی اللہ والے سے پوچھ کر نہیں کرتے، کون سی عبادات؟ نفلی عبادات۔ جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیر صاحب کو فون کریں حضرت ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں، جو فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جو واجب ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔
جو معاملات فرض واجب ہیں وہ تو ہم نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں، البتہ جو معاملات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن ہم پر فرض واجب ہیں، یہ پیر و مرشد سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کا راستہ وہ ہمیں بتائیں گے اپنے تجربات کی روشنی میں۔ فرمایا لعلکم تشکرون، اور دوسری صفت بتائی، آپ اور میں اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، نہ شکری نہ کریں۔ تھوڑی سی ہمیں تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف بس، اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ استغفراللہ، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، زبان سے پتہ نہیں کیسے کیسے کلمات کہہ جاتے ہیں، زبان سے گلہ کرتے ہیں اللہ کا، دل میں بھی اللہ کا گلہ کرتے ہیں۔ اگر بڑا بھی دیندار ہو، زبان سے شکر کر لیتا ہے، دل میں گلہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ مصیبت کیوں دی ہے، اس قسم کے غلط قسم کی باتیں کر کے یہ بندہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خطرہ ہے کہیں ایمان سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے، تقوی اختیار کریں اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمیں ایک تکلیف پہنچی ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہمیں اللہ کی سینکڑوں نعمتیں میسر ہیں ان پر اللہ کا شکر بھی کر لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔